بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں برائی ہمیشہ ناپسندیدہ رہی ہے، اس لیے اس کو روکنے اور اس کی حوصلہ افزائی نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ حدیث مبارکہ بہت اہم ہے۔ اس میں برائی روکنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، کیونکہ معاشرے میں برائی روکنے کے لیے حالات کے مطابق معاشرے کے مختلف طبقات حسب ذیل طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہاتھ سے روکنا: برائی کو روکنے کا سب سے اعلیٰ درجہ اس کو بذریعہ قوت ختم کرنا ہے۔ اس عمل میں یہ طبقات زیادہ ذمہ دار ہیں۔ مسلمان حکمران، جو لوگ بھی مسلمان حکومت چلا رہے ہوں، ان کا اولین فریضہ برائی کا روکنا ہے، کیونکہ ارشاد ربانی ہے۔ سورۃ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو ہم انہیں زمین پر اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کی ہدایت کریں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ امر بالمعروف ہر ایک کے لیے مناسب نہیں ہو سکتا، اس کو حکمران ہی انجام دے گا، کیونکہ حدود کا قائم کرنا اسی کا کام ہے۔ اسی طرح قید اور رہا کرنے والے نیز جلا وطن کرنے کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ پس وہ ہر شہر میں کسی صالح، مضبوط اور امانت دار آدمی کو اس کام پر مقرر کرے گا اور اس سے اس کام کا حکم دے گا اور حدود کو بغیر کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر ہم میں سے ان کو زمین میں اقتدار دیا تو وہ نماز قائم کریں گے۔ اسی طرح موجودہ دور میں ایک الگ محکمہ ہونا چاہیے جو برائی کو روکنے اور اچھائی کرنے کا حکم دے۔ سعودی عرب میں اس طرح کا محکمہ کام کرتا ہے، جس کی نگرانی میں نماز کے وقت تمام کاروبار بند ہو جاتا ہے اور نماز کے وقت نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے یہ معمر حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اس طرح اگر حکمران ایسا نہ کریں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں امت مسلمہ کی دوہری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر آ پڑتی ہے۔ اس ضمن میں علماء اور معاشرے کے بااثر افراد کا یہ فریضہ ہے کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دیں اور اپنی طاقت کے مطابق برائی کو قوت سے روکیں۔ آج کل جبکہ اکثر حکمران برائی کے سرپرست ہیں، برائی روکنے کی ذمہ داری عام مسلمانوں پر ہے۔ اس سلسلے میں منظم جماعت کی ضرورت ہے، ورنہ حکمران اور کرپٹ عناصر اس کام کے کرنے والوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ زبان سے روکنا: دوسرا درجہ زبان سے روکنا ہے۔ یہ حکمران طبقے، امراء اور علماء اور عوام الناس کا مشترکہ فریضہ ہوتا ہے۔ اگر سب طبقات کو اس کام کی ذمہ داری سے ادا کرتے رہیں تو وہ معاشرتی ماحول کی وجہ سے بے شمار برائیاں دم توڑ جاتی ہیں، اور یہ کام بھی ہاتھ سے روکنے سے کم نہیں، کیونکہ زبان سے روکنے پر بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ارشاد ربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جسمانی تکلیف پر صبر کرنے والے ہیں اور جہاد پر ثابت قدم رہنے والے ہیں، اور ایک اور جگہ فرمایا وہ حق اور صبر کی وصیت کرنے والے ہیں۔ یہ سورۃ عصر کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہے۔ اس کام میں اگر مشکلات کا سامنا کرنے پڑے تو اس کو بے عزتی نہیں بلکہ بڑا اعزاز سمجھنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو تھامنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ دل سے برا جاننا: یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ جبکہ انسان پہلے دونوں کام سر انجام دینے سے قاصر ہو تو برائی کو دل سے برائی سمجھے، اگر وہ دل سے برائی نہ سمجھے گا تو پھر وہ خود برائی کا حصہ بن جائے گا۔ دلی نفرت سے ہی اس ایمان کی محافظ ہوتی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لوگو، اللہ کا ارشاد ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جاری رکھو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ تم دعا کرو اور وہ قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور اسے پورا نہ کیا جائے، تم دشمن کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ سنن ابو داؤد کی یہ حدیث ہے۔ غرض ہر کوئی دل سے برا بھی نہیں جانتا تو وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج کل تو ہم اس درجے سے بھی گر گئے ہیں اور عملاً برائی کے معاون بن گئے ہیں۔ اس کی مثال ہمارا حکومتی ڈھانچہ ہے، جس میں زنا، سود، جوا اور شراب جائز ہے۔ بے پردگی، رشوت، دھوکہ اور اسمگلنگ نے معاشرے کو بری طرح لپیٹ میں لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مائدہ میں، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں تعاون کرو، برائی اور گناہ کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچائے اور اس پر تمام اچھی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔